ابتدا رب جلیل کے ببرکت نام سے جو دلوں کو بھید جاننے والا ہے۔ تمام ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ناظرین، ویسے راتیں تو سارے اللہ رب العزت کی طرف سے بہت بڑا انعام و احسان ہے، عظیم نعمتوں میں سے نعمتیں ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے بعض راتوں کو فقیت دی ہے، بعض راتوں کی فضیلت بیان کی ہے کہ بندہ مومن ان راتوں میں جا کر اللہ رب العزت کو منا سکتا ہے، اور ان دنوں ان راتوں میں اللہ تعالی اپنی شایان شان کی لیک اور آگے بڑھتا ہے۔ تو جس طرح شب معراج ہے، شب برات ہے اور راتیں ہیں، اسی طرح آج ہم شب برات کے متعلق بات کرنے جا رہے ہیں، جن کو مختلف ناموں سے یاد کیا جاتا ہے، جن میں سے دو ہی نام آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ ایک تو اس کو لیلۃ المبارکہ کہتے ہیں، دوسرا نصف شعبان کہتے ہیں۔ اور یہ شعبان پورا کا پورا مہینہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ مہینہ تھا، کیونکہ کریم آقا نے فرمایا الشعبان شہری و رمضان شہر اللہ، کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان مبارک اللہ رب العزت کا مہینہ ہے۔ تو ناظرین، شب برات کی حقیقت و فضیلت کے متعلق آپ کے سامنے چند ایک باتیں پیش کرنی ہیں کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ یہ 15 شعبان جو دن ہوتا ہے اس کو ہوتی ہے یہ رات، اور اس کی حقیقت کے متعلق مختلف احادیث مبارکہ آئی ہیں، کیونکہ بولا جاتا ہے کہ اگر کسی مسئلے کا دلیل دینی ہے تو صحیح ستہ سے دیں، تو صحیح ستہ کی حدیث سے مبارکہ والی کتاب جو ہے صحیح ترمذی اور سنن ابن ماجہ، ان دو سے میں مدد لیتے ہوئے، ان سے استدلال کرتے ہوئے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، آپ اس کی حقیقت کو جان لیں گے۔ پہلی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہوتے ہیں کہ اچانک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آنکھ کھلتی ہے، دیکھتی ہیں کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہیں۔ تو آپ کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور زوجہ محترمہ کے پاس گئے ہوں۔ تو آپ باہر نکلتی ہیں، دیکھتی ہیں کہ جنت البقیع کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوتے ہیں، اور آپ ان کے پاس جاتی ہیں۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے عائشہ، اے صدیق اکبر کی بیٹی، کیا تیرا یہ گمان تھا کہ میں کسی اور زوجہ کے پاس گیا ہوا ہوں گا؟ تو آپ عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسی بات ہرگز نہیں ہے، آپ میرے سر تاج ہیں، یا آپ کو اختیار ہے، آپ جس کے پاس ٹھہریں۔ تو کریم آقا نے فرمایا عائشہ، تجھے نہیں پتا کہ آج وہ ببرکت رات ہے کہ جس رات میں اللہ رب العزت بنو کلب کی بکریاں، کیونکہ قبیلہ بنو کلب جو تھا اس میں بکریاں زیادہ رکھی جاتی تھی، زیادہ پالی جاتی تھی، تو کریم آقا فرماتے ہیں کہ عائشہ کہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بخشش و مغفرت ہوتی ہے۔ اور آگے وہ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ سوائے ان 5 لوگوں کے، ایک روایت میں آتا ہے سوائے 7 لوگوں کے، کہ جو اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہو، جو کسی کو ناحق قتل کرتا ہو، جو والدین کا نافرمان ہو، جو شرابی ہو، اس طرح ان لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی، ان کے علاوہ ہر قسم کے آدمی کی بخشش ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ
سنن ابن ماجہ کی حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرماتے ہیں کہ شب برات جو نصف شعبان جس کو بولا جاتا ہے اور جس کو لیلۃ المبارکہ کے نام سے بھی موسوم کیا جاتا ہے، اس رات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی اتنی بڑی خوش قسمتی ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت اپنی شجان شانی کی لیت کی اپنی پوری رحمت کے ساتھ آسمان دنیا پر مغرب ہوتی ہی تشریف لاتے ہیں، اور آواز آتی رہتی ہے پوری رات کہ ہے کوئی آج مجھ سے بخشش مانگنے والا کہ میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی آج مجھ سے رزق مانگنے والا میں اس کو رزق دے دوں، ہے کوئی اپنی عمر میں اضافہ مانگنے والا میں اس کو عمر دے دوں۔ پھر فرمایا جناب علی المرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں کہ اس ببرکت رات پوری سورج طلوع ہونے سے قبل اللہ رب العزت آسمان دنیا پہ آ کر ندا دیتا رہتا ہے، پکارتا رہتا ہے کہ کوئی ہے تو آئے آج مجھ سے جو وہ نیک اور خیش اور اچھی خیش، جائز خیش، حلال خیش کا اظہار کرے گا، آج میں اس کی پوری کر دوں گا۔ تو یہ وہ ببرکت رات ہے، اور اس کا صبح روزہ بھی ہوتا ہے دن کو، تو اس کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ اور اس رات کے اندر عبادات کا بہت بڑا درجہ ہے، پوری رات کا ثواب کہ مغرب اگر عشاء کی نماز باجماعت پڑھی اور پھر صبح کی نماز بھی باجماعت پڑھی تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو پوری رات کی عبادت کا ثواب مل جائے گا۔ پھر شب برات کے حوالے سے کہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد 313 مرتبہ صلی اللہ علی محمد یہ درود پاک 313 مرتبہ پڑھا تو اس کو پوری رات کے ثواب کا اجر ملے گا۔ تو ناظرین، یہ راتیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو تحفے میں ملی ہیں، انعام و اکرام میں ملی ہیں۔ جیسے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے مختلف فضائل سے نوازا ہے، اسی طرح آپ کی امت کو بھی محروم نہیں رکھا، بلکہ اللہ رب العزت نے ان جیسی مختلف راتیں عطا کر کے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو باقی امتوں پر ترجیح دی ہے۔